بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ درس صحاح ستہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحاح ستہ کی بہت مشہور کتاب جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع ترمذی کے کتاب الجنائز کے باب فضل المصیبتی کے اندر ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ یہ ایسی حدیث ہے کہ سنیں گے تو جھوم جائیں گے، خاص طور پر ایسے افراد کہ جو کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، پریشانی جن کو آتی ہے، تو اس وقت وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، وہ سنیں گے تو انشاءاللہ جھوم اٹھیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات ولد العبد، فرمایا جب کسی شخص کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے، قال اللہ لملائکتہ، تو اللہ پاک فرشتوں سے دریافت کرتا ہے، پوچھتا ہے، قبضتم ولد عبدی، کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ فیقولون نعم، تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں جی مولا۔ فیقول، اللہ پاک فرماتا ہے، قبضتم ثمرۃ فؤادہ، پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ فیقولون نعم، فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں مولا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ فیقولون حمدک واسترجع، یا اللہ اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فیقول اللہ، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنت وسموہ بیت الحمد، ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بندہ اپنے بیٹے کے انتقال پر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ، اور اس محل کا نام کیا ہے؟ بیت الحمد۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مشہور محدث حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال و جواب ان فرشتوں سے ہیں جو میت کی روح بارگاہ الہی میں لے جاتے ہیں۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیوں ان سے سوال جواب کرتا ہے، حالانکہ اللہ پاک تو جانتا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ مقصود ان فرشتوں کو گواہ بنانا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے لیے یہ انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مفتی صاحب فرماتے ہیں یاد رہے جنت میں بعض محل یعنی پیلس رب کی طرف سے پہلے ہی بن چکے ہیں اور بعض انسان کے اعمال پر بنتے ہیں۔ یہاں اس دوسرے محل کا ذکر ہے جو بندے کے اعمال پر بنتے ہیں، یعنی اس بندے کا اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اس نے اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ کو یاد کیا اور صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہا، تو اس کے اس نیک عمل پر جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے۔ پہلے نہیں تھا، اب بنا دیا گیا۔
یہاں مکانوں کے نام کاموں سے ہوتے ہیں، ویسے ہی وہاں ان محلات کے نام اعمال سے ہیں۔ یعنی یہاں پر دنیا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو مکانوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ کاموں سے ہوتے ہیں، لیکن قیامت میں جنت کے اندر جو محل بنائے جاتے ہیں وہ بندوں کے اعمال سے ہیں۔ تو ایسے اعمال کیے جائیں کہ جس اعمال کی وجہ سے جنت میں محل بنے۔ بچوں کے انتقال پر صبر کرنے کے بے شمار اجر و ثواب ہیں۔ اگرچہ نابالغ اولاد کے انتقال پر غمگین ہو جانا بلکہ رونا نہ صرف اولاد سے محبت بلکہ شفقت کا تقاضا ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے اور کوئی بندہ رونا شروع کر دے، غمگین ہو جائے، تو اس کو ملامت کرنا بعض لوگ شروع کر دیتے، کیا ہوا، چھوٹا سا بچہ ہی تو تھا۔ حالانکہ اولاد تو اولاد ہے، چاہے ایک دن کا بیٹا ہو یا ایک سال کا بیٹا ہو یا جوان بیٹا ہو، یہ تو اس ماں باپ کے دل سے کوئی پوچھے نا جس کی اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے۔ تو کوئی اگر روتا ہے اپنے غم کی وجہ سے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو اس کو ملامت نہ کی جائے، صبر کی تلقین کی جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر، نور نظر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت چھوٹی سی عمر تھی، جب ان کا انتقال ہوا تو شفقت سے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ اس محبت کی وجہ سے آنسو ہیں کہ جو اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر رکھی ہے، او کما قال علیہ السلام۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی اس وجہ سے روتا ہے تو اسے ملامت نہ کی جائے، لیکن شکوہ بھی نہ کیا جائے۔ جس کا چھوٹا بچہ انتقال ہو یا بڑا کسی جوان بیٹے کا، بیٹی کا انتقال ہوتا ہے تو شکوہ نہ کیا جائے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے سے انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا اور اللہ نعم البدل بھی اچھا عطا فرماتا ہے۔ نابالغ اولاد کے انتقال پر رونے دھونے اور واویلا کرنے کی بجائے صبر و شکر سے کام لینا چاہیے کہ ایسے شخص کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ جی ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے ہی انتقال کر جائیں، وہ اس کے لیے جہنم کی راہ میں مضبوط ترین رکاوٹ ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضور، میرے 2 بچے آگے پہنچ چکے ہیں، یعنی وفات پا چکے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 بچے بھی رکاوٹ ہوں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں اپنا 1 بچہ آگے بھیج چکا ہوں۔ فرمایا 1 بچہ بھی۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی امت سے محبت اور اللہ پاک کی اس امت پر رحمت دیکھیے کہ اگر کسی کا 1 بیٹا بھی بچپن میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے جہنم سے روک بن جائے گا، رکاوٹ بنے گا، اور انشاءاللہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 5 چیزوں کا اشارہ فرمایا جو میزان پر سب سے زیادہ وزن والی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا سبحان اللہ، 2 الحمدللہ، 3 لا الہ الا اللہ، 4 اللہ اکبر، اور 5ویں نمبر پر فرمایا کسی مسلمان شخص کا نیک بچہ مر جائے اور وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ یہ وہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو میزان پر سب سے زیادہ وزن والی ہوں گی، بھاری ہوں گی۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چاروں تسبیحات زبان پر کتنی ہلکی ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں۔ رمضان المبارک میں تو ان تسبیحات کی کثرت کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ دل بھی پاک ہو جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی تعریف کیجئے، جنت میں درخت بھی لگیں گے انشاءاللہ، میزان پر اس عمل کی بدولت انشاءاللہ نیکیوں کا پلڑا بھی بھاری ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس پر صبر کریں، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اب جس کے مصیبت آئی وہ صبر کرتا ہے، وہ ذرا وہ سوچے تو صحیح کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمیں مصیبت دیتا ہے، اس مصیبت پر صبر کرنے کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، ہم اس پر صبر کرتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ قیامت والے دن جب بندہ رب کی بارگاہ میں اپنی ان مصیبتوں کا، آزمائشوں میں مبتلا ہونے کا اجر و ثواب دیکھے گا تو اس وقت تمنا کرے گا کاش میرے جسم کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ آج خیر اتنی بڑی بڑی مصیبتیں تو ہمیں نہیں آتی، زیادہ سے زیادہ ہوتا کیا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے تو تھوڑا ہلکی پھلکی سی چوٹیں آ جاتی ہیں، کبھی کام نہیں لگا، کبھی گھر میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی، گھر والے شکوہ شکایت کرتے ہیں، بچے کبھی تنگ کرتے ہیں، کبھی بچوں کی خواہشوں کے مطابق ہم کچھ نہیں لا کر دیتے، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے زیادہ ٹینشن میں آ کر معاذ اللہ ایسی ایسی باتیں بول دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو لوگ معاذ اللہ کفریات تک بک دیتے ہیں، کفریات بک کر ایمان سے معاذ اللہ نکل جاتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سب کو ایک دعوت تو یہ دوں گا کہ علماء کرام سے رابطے میں رہیے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے، ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ اللہ والوں کی صحبت میں آئیں گے، اللہ والوں کے قریب بیٹھیں گے تو دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، رقت پیدا ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگنے کا موقع ملے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں علم سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہفتہ وار اجتماع میں بیانات ہوتے ہیں، بیانات سن کر علم حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اور پھر مدنی چینل، سبحان اللہ، مدنی چینل کے ذریعے تو علم بھی حاصل ہوتا ہے، رقت بھری دعاؤں میں شرکت کا موقع بھی ملتا ہے، درس قرآن و حدیث سننے کا بھی موقع ملتا ہے، اور رمضان مبارک میں تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا بھی موقع ملتا ہے۔ جو باب المدینہ کراچی میں رہنے والے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، آپ تو فیضان مدینہ میں آ کر عصر کے بعد مدنی مذاکرے میں شرکت کر سکتے ہیں، پھر تراویح کے بعد مدنی مذاکرے میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دور رہتے ہیں، پاکستان میں، دنیا کی کسی بھی جگہ رہتے ہیں، آپ نہیں آ سکتے تو گھر بیٹھے مدنی چینل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت اسلامی کے ان مدنی مذاکروں میں شرکت کر کے علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جس طرح ہم دنیا والے راحتوں پر، آسانی اور نعمتوں پر بڑے خوش ہوتے، شکر کرتے ہیں، یہ اللہ والے تو مصیبتوں کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر کبھی انہیں مصیبت آئے، پریشانی آئے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا اللہ کی طرف سے ہمیں یہ آئی ہے چیز، یہ ٹینشن آئی ہے، اللہ راضی، تو ہمیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے تو یہ اس کی رضا ہے، تو میں تو اس پر راضی ہوں، مجھے کیا آسانی اور راحتوں میں کیا چاہیے، اللہ پاک کی رضا چاہیے، کیونکہ رب وہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے تو اللہ پاک سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ سے محبت بھی ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تھوڑی سی پریشانی آئی، تھوڑی سی مصیبت آئی تو پھر شکوے شکایت بھی شروع ہو جائیں۔ سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس نے سر میں کپڑا باندھا ہوا تھا، جیسے عموماً سر میں درد ہوتا ہے تو ہم کپڑا باندھ لیتے ہیں، تو آپ نے اس نوجوان سے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا اماں جی سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے میں نے کپڑا باندھ لیا ہے۔ فرمایا دیکھو درد کس کی وجہ سے آیا ہے؟ کہا اللہ نے دیا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے اتنی تمہیں نعمتیں دی ہیں، اتنا خوبصورت جسم دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، تمہیں اچھا بولنے والا اللہ نے بنایا ہے، اتنی نعمتوں کے لیے کیا کبھی تم نے کوئی سر میں پٹی باندھی ہے نعمتوں کی؟ جب اللہ کی نعمتوں کا چرچا تم اس طرح نہیں کر رہے تو تھوڑی سی تکلیف آنے پر پٹی باندھ کر کیا تم ایک دوسروں کو بتا رہے ہو؟ معاذ اللہ، پٹی باندھنا، سر میں کپڑا باندھنا تکلیف میں کوئی منع نہیں، گناہ ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک سمجھایا اس لیے کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پریشانی دے، مصیبت دے، تکلیف دے، درد ہو جسم میں تو دوسروں کے سامنے بلا ضرورت اظہار نہ کیا جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی تکلیف ہو واقعی آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، آپ بالکل جا سکتے ہیں، ڈاکٹر کو جا کر بتائیں نا، ہر ایک کے سامنے اپنی دکھ بھری داستان نہ سنائیں۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ ہم جیسے کم ہمت اتنا تو کریں
کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو صبر و استقلال سے کام لیں، کم از کم صبر تو کریں، رونا پیٹنا کر کے ہاتھ آئے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہیں ہے، پھر اس بڑے ثواب سے جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے اس سے محرومی یہ ڈبل مصیبت ہے۔ یعنی ایک تو مصیبت آنے پر اجر و ثواب، دوسرا اس پر صبر کرنے کا اجر و ثواب۔ اگر بے صبری کی جائے تو دونوں ثواب ہی چلے گئے، اور اگر صبر کیا جائے تو کتنا کچھ آ جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مشکلوں میں دے صبر کی توفیق، مشکلوں میں دے صبر کی توفیق، اپنے غم میں فقط گھلا یا رب۔ آمین۔ یا الہ العالمین ہمیں تمام تکالیف پر صبر جمیل عطا فرما اور صبر پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔